ہمارا آج کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جیسے منزہ یہاں پر آئی, منزہ نے اپنی جو رودات ہے وہ ہمیں سنائی کہ کہاں پر اب ان کو زندگی میں یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت نہیں کی اور ان کی نافرمانی کی ایک ایسی عمر میں جب ان کو لگتا تھا کہ جو ان پر آنے والی تمام تر پریشانیاں ہیں ان کی ذمہ دار ان کی والدہ خود ہیں جو کہ فالج میں پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ مفتی دین بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں. تو ایک طریقے سے نا ہمیں پلیٹ فارم لوگوں کو دینا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کسی نہ کسی چیز کی گلٹی ہیں اور آپ کو اس بات کا ادراک بھی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور آپ کی بخشش ہو, تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفتیان دین جو ہیں وہ آپ کے حوالے سے رہنمائی کریں گے. فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی جو کہانی کیا ہے. فرحان بھائی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی اپنی زبانی ہمیں سنائیں. میرا نام چونکہ آپ نے بتایا فرحان ہے, اور فرحان کا مطلب ہے خوشی راحت دینا, جو کہ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ میری طرف سے میرے والدین کو کوئی خوشی راحت نہیں ملی. حالانکہ ان کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی, بچپن سے لے کر لڑکپن تک انہوں نے میری ہر دلی خواہش پوری کی. جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا, یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا اور مجھے تعلیم دلوائی. 2006 میں جو ہے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد جو ہے نوکری کا سلسلے کے چکر میں جب میں باہر نکلا تو میرے دوستوں نے کہا کہ دبئی چلتے ہیں, دبئی میں جو ہے اچھے مواقع ہیں اور وہاں پہ روزگار بھی اچھا ہے اور اچھی انکم ہوگی. تو پیسہ کس کو برا لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ. آہستہ آہستہ کر کے میرے تمام دوست جو ہیں وہ چلے گئے, میں رہ گیا. جب میں نے اپنے والدین سے ذکر کیا کہ مجھے باہر جانا ہے اور اس کے لیے ٹکٹ کے لیے اور وہاں کے اخراجات کے لیے مجھے پیسہ چاہیے, تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہیں پہ رہو, یہاں پہ کاروبار کرو, نوکری کرو, تاکہ ہمارے سامنے رہو گے ہم تمہیں دیکھتے رہیں گے. کیونکہ والدین یہی سوچتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوگا. جی آپ اکلوتے تھے؟ جی جی اکلوتا تھا. وہ یہی سوچتے ہیں کہ جب جو ہے اولاد بڑی ہوگی تو ہمارا خیال رکھے گی اور جو ہے ہماری جو ہے لیے جو ہے ہر طرح کا عیش و آرام کا بندوبست کرے گی. آہستہ آہستہ جو ہے وقت گزرتا گیا. پھر ان سے میں نے جو ہے ناراضگی بھی ہوئی اور زور زبردستی کر کے 3 کمروں کا مکان تھا ہمارا, میں نے وہ جو ہے زبردستی کر کے بکوایا اور 1 کمرے کے مکان میں اپنے والدین کو شفٹ کر کے باقی پیسے سے ٹکٹ خریدا اور وہاں پہ میں چلا گیا. 2 سال دبئی میں نے گزارے. اس کے بعد 10 سال کے لیے میں کویت چلا گیا. اسی دوران وہاں پہ ایک فیملی تھی جہاں وہ ان کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھے اور پھر وہیں پہ میری شادی ہوئی. میرے والدین کو میں وہاں پہ نہیں بلا سکا کیونکہ اس وقت بھی میں نے یہ سوچا کہ پیسہ خرچ ہوگا, اور میں نے اپنے وہ سوچا کہ پیسہ بچاؤں اور ان شادی کر لوں اور شادی کرنے کے بعد چلا جاؤں گا. لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ میرے کزن نے مجھے فون کیا کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ پیسہ کس چیز کا کام کا ہے کہ میں جو ہوں نہیں جا پا رہا ڈیو ٹو کورونا. پہلا پیسہ تو ان کی وجہ سے ہی بنایا ہوا جو گھر ان کا بکا. جی جی, کورونا کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. پھر 2021 میں گیا تو والدہ کی جو آنکھوں میں جو ہے بہت سے سوالات تھے. وہ مجھ سے کہنا چاہ رہی تھیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے ہماری جو امیدوں پہ پانی پھیر دیا اور تم اپنے والد کی جو ہے تدفین میں بھی نہ آ سکے, ان کو کندھا بھی نہیں دے سکے. تو شاید میرے یہ جو ہے میں نے جو اپنے لیے اچھا سوچا والدین کے لیے نہیں کچھ سوچا, اس کی سزا تھی کہ میں اپنے والد کو کندھا بھی نہیں دے سکا. پھر بھی میں اس وقت بھی میرے آنکھوں پہ پردہ تھا. میں اپنی والدہ کو جو ہے چھوڑ کے دوبارہ اپنے جو کام پہ چلا گیا. اس کے 1 سال بعد والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. مجھے بتائیں, رہتے کس کے پاس ہے؟ اکیلے تھے؟ کوئی آپ کا خاندان کا بندن کے پاس کوئی بھی نہیں تھا؟ میرے خاندان کے بندے جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جب ان کو کوئی بیماری یا کچھ ہو پوچھنے چلے جاتے تھے, لیکن خاندان کے جو ہے بندے جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وقتی طور پہ جا سکتے ہیں. اولاد جو کر سکتی تھی وہ میں نہیں کر سکا, وہ میری جگہ تو نہیں لے سکتے. اسی کا مجھے آج بھی دکھ ہے, ملال ہے کہ میں ان کی بیماری میں بھی ان کے کام نہ آ سکا. تو آپ کی والدہ عمر, آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو چکی ہے؟ جی جی وفات ہو چکی ہے. اور اس کے بعد پھر میں جب واپس آیا تو ان کی قبر پہ جا کے میں معافی تلافی کر رہا ہوں, لیکن مجھے دل کو سکون نہیں ملتا کیونکہ زندگی میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اب پتہ نہیں میرے والدین مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے, میں یہی سوچ رہا ہوں. اور خالی 1 کمرے کے مکان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ زندگی میں نے اپنے والدین سے معافی نہیں مانگی تو شاید مجھے وہ اب معاف کر دیں.
جس کی ندامت مجھے ساری زندگی رہے گی. ماں باپ پیچھے اکیلے, باپ کی ڈیتھ ہوئی کووڈ کے ٹائم میں, بیٹا نہیں آ سکا, اور جب آپ کی اولاد ہوتی تو آپ کے ذہن میں, اور اسپیشلی بیٹے ہوتے نا, تو چاہے ماں ہو یا باپ ہو, تو آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے میرے جنازے کو نا کندھا دینے والا آ گیا. لیکن جب وہی بیٹا نہ ہو, پھر آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوئے, اور پھر والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور وہ اولاد کا سکھ ان کو نہیں ملا, جیسے انہوں نے خود کہا کہ میرے نام کا مطلب یہ ہے. دیکھیں, ایک دو باتیں ہیں جو میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں باہر چلا گیا. اچھا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کام کی وجہ سے جا رہے ہیں, پیسے کی وجہ سے, لیکن والدین منع کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اب جہاد تو مال کمانا نہیں تھا, وہ تو جہاد تو اللہ کی رضا کے لیے تھا, شہادت کے لیے تھا, اور شہید زندہ ہوتا ہے. ایک اتنا بڑا عظیم کام کرنے کے لیے ایک شخص جانا چاہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی ہے, انہیں دیکھنے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو, یہ تمہارا جہاد ہے. تو اس لیے وہ تمام لوگ جو بالخصوص اپنے کام کا بہانہ بنا کر والدین کو چھوڑتے ہیں, ان کے لیے یہ میسج ہے, جہاد سے افضل کوئی کام نہیں تھا, پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا عمل کر لیں, یہ دین اسلام کی ایک بہت ہی بنیادی بات ہے سمجھنے کی. آپ بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں, آپ حج کر لیں, آپ عمرے کر لیں, آپ نمازیں پڑھیں, لیکن بلکہ میں یوں کہوں وقت کے ولی اللہ بن جائیں, لیکن والدین کے بارے میں اگر آپ سے کوتاہی ہے تو آپ آزمائش میں آ جائیں گے, آپ پکڑے جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. حضرت جریج یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی ہیں, اور اتنے بڑے ولی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر جب الزام لگا تو گود کے بچے نے ان کے حق میں گواہی دی تھی. اس سے زیادہ صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جس کی گواہی کے لیے گود کا بچہ بول پڑتا ہے کہ ان پر الزام ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کی والدہ بلانے آ گئی, تو انہوں نے نماز کے دوران یہ کہا کہ یا اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں, ادھر آؤں تیری طرف یا والدہ کی طرف جاؤں. تو فیصلہ یہ کیا کہ میں نماز ہی پڑھتا ہوں. ایک بار, دو بار, تین بار ایسا ہوا تو والدہ کے دل کو رنج ہوا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ نے کہا کہ اے جریج, اس وقت تک اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. اس علاقے کی ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے لوگوں سے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ حضرت جریج کو جو تم اتنا بڑا ولی اللہ سمجھتے ہو, یہ کیسا شخص ہے. اس نے غلط کام کیا, اس کا بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. اب لوگوں نے جا کے اس کا گرجا گرا دیا, اور اس کے بعد لوگ اسے پکڑ کر لے آئے. اس نے پوچھا کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ تم اتنے بڑے ولی اللہ کہلاتے ہو اور ایک عورت کے ساتھ اتنا غلط کام کیا. اس نے کہا مجھے اس کے سامنے لے چلو. جب اس عورت کے سامنے لے گئے تو اس عورت نے الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور یہ بچہ ان کا ہے. تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ بتاؤ تمہارے والد کون ہیں؟ تو وہ بچہ ان کے لیے بول پڑا. یعنی اتنے بڑے ولی اللہ لیکن آزمائش میں آگے. کیوں آگے؟ کیونکہ انہوں نے والدہ کی بات کو نہ مانا. اچھا, اب یہاں بھی ایک پہلو آپ دیکھیں کہ والدہ انہیں کس کام کا کہہ رہی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک نیک کام کر رہے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, نفل نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل یہ تھا کہ وہ والدہ کی بات مان لیتے. لیکن جو لوگ اپنے والدین کی بات کو چھوڑتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف کا سبب ہے. اچھا, اب ان کا ایک آخری مسئلہ, چونکہ اب ان سے ایسا ہو گیا, یہ سامنے بیٹھے, ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں اس کا ایک حل بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں, اب انہیں ملال ہے کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکا, انہیں راضی نہ کر سکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ان کا کہ خود ملال کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی نافرمانی پر رہے اور پھر ایسے دنیا سے چلا جائے. تو دل میں یہ خیال آ جانا یہ بھی اللہ کا رحم اور کرم ہے ان کے اوپر. اب ان کا طریقہ کیا ہوگا, اور ایسے تمام لوگوں کا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, انہیں ملال ہے, ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام یہ کیا کریں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. ان کے لیے جب دعا کریں گے یہ بھی ان کے والدین کی رضامندی کا سبب ہوگا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں والدین کے, ان رشتہ داروں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن سلوک کرو, اور بالخصوص ان کے جو دوست احباب ہیں ان کی عزت احترام کرو, اور جن کاموں کو تمہارے والدین پسند کرتے تھے وہ کام کرو. اب اگر کوئی شخص والدین کے مرنے کے بعد بھی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ والدین کے راضی ہونے کا سبب ہوگا. لیکن نوید بھائی مجھے بتائیں کہ کیا والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں, تکلیف میں جائیں, تنہائی میں جائیں, کیونکہ بہت سارے میں سے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں جن کے بچے اپنا اچھا روزگار کمانے کے لیے
وطن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ماں باپ پیچھے سے یا تو سرونٹس کے پاس یا بالکل اکیلے تنہائی میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں, وہ ٹائم جس میں ان کو بچوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں دل میں ملال لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تو کیا مرنے کے بعد وہ بچوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کی اطاعت ہے, بے شک, اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. جیسے حضرت نے آیت پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی ہم ماں باپ کو بڑھاپے میں پائیں, دونوں کو یا ایک کو, تو ان سے اف بھی نہ کہیں. اس پر ہمارے علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ بچہ اگر سارا دن کام کاج کر کے آتا ہے نا گھر میں, تو وہ جو شام کو آتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کہتا ہے ہائے میں بڑا تھک گیا, یہ ہوتا ہے. یعنی آپ بھی یہاں سے جائیں گی, کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے تو آدمی گھر میں, تو ماں اور باپ اگر بوڑھے ہوں تو ان کے سامنے اس تھکاوٹ کا بھی اظہار نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے بھی بچے کی محبت دل میں جاگتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. بچہ بھلے 60 سال کا ہو جائے, ماں کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. نہیں, آپ نے بڑی بات کی, ہم تو خیال ہی نہیں رکھتے اس بات کا. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس پر بھی یہ ہمارے مفسرین گئے, وگرنہ اوں تو تڑا, یہ تو بالکل ہی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے. اور جب بھی ان سے بات کریں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا, تو ان کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ فرما, کما ربیانی صغیرہ. اب جو آپ نے کہا کہ جو دنیا سے چلا جائے تو ہمیں کیا وہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھیے, معاف تو دنیا میں بھی کیا جا سکتا ہے. دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو اگر بچہ ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے برابر, جیسے حضرت نے بھی بتایا, اور اس کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, پیار اور محبت سے رہتا ہے, ماں باپ کی قبر پر برابر حاضری دیتا رہتا ہے, وہاں بھی استغفار کرتا ہے, تو اللہ سے یہ امید ہے کہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا.